جو غزوہ ہند کی حدیث ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں یہ جاہل اپنی دکان چلا رہے ہیں. غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے وہ سنن نسائی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3177 3177 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 جماعت ہیں, 2 گروہ ہیں جسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. ایک وہ جو ہندوستان کا غزوہ میں شامل ہوگا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث یہ غزوہ مکمل ہو چکا. یہ لشکر طیبہ والے جو بڑی فکر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی کر رہے ہیں, پہلے ان کو اپنے ملک پاکستان کو سدھارو بولو جہاں پاکی کے سوا باقی سب کچھ ہے. ہماری فکر کرنا چھوڑ دو بولو ان کو. اور جو کشمیر کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں یہ صرف سیاست ہے. کشمیر کے مسلمان ہمارے ہندوستان کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے زیادہ. کہاں جائیں گے؟ پاکستان کے پاس. بنا سو ملک آج تک نہیں سنبھال لے. کس کے بنانے پر بنائے؟ ایک ایسا جنا جس کا سنی جماعت سے تعلق نہیں, دین سے تعلق نہیں, اسماعیلی شیعہ کے نام پر بنائے. اسماعیلی شیعہ کے نام پہ بھروسہ کر کے ملک بنائے پورا, جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کم بخت کو شراب پینے والا, سور کا گوشت کھانے والا جنا, نمازیں نہیں پڑھنے والا جنا, یہ ان کا قائد اعظم ہے. ہم ہندوستانی مسلمانوں کا قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک یہ ہم کو سبق سکھانے نکلے. یہ حدیث ڈالتا ہے کشمیر کو الگ کرنے. ہمارے کشمیری بھائیوں کو بعض اوقات عقل نہیں آتی. کہاں جاتے رہے الگ ہو گئے؟ پاکستان میں جاتے جس کی خود کی حالت خود کے پیر پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے. تم خود اکیلے آزاد ہو جاتے, چائنا چبا کے کھا جاتا تمہارے کو. تم بچے ہوئے ہمارے آزاد ہندوستان میں رہ کے ماشاءاللہ. خامخواہ کے وہاں پہ ایک لفڑا کر رہے ہیں. میں کوئی سیاست کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں. میرے ایک مسلمان بھائی کا خون جانا اس کی اہمیت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ عزت کی مسلمان کی اہمیت جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ طواف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخری طواف کعبے کا. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود اس زمین پر سب سے عزت والی چیز کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. اللہ کے نبی کعبے کے صحن میں طواف کرتے وقت کہتے ہیں اس رب کعبہ کی قسم ہے میرے امتی کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر ہے. ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274 جس نے سود کا معاملہ کیا اسے 70 درجات میں گناہ دیا جائے گا. کتنے درجات میں؟ سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا, سگی ماں سے زنا سب سے چھوٹا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے چھوٹا گناہ خود اتنا بڑا ہے تو 70 میں سب سے بڑا کیا ہے؟ میرے مسلمان امتی کی عزت اچھالنا. بولے اللہ محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے تو جو گناہ ہے وہ صرف ایک مسلمان بھائی یا بہن کی عزت اچھالے تو اتنا گناہ ہے. یہ امت کی اہمیت ہے میرے بھائی. ہم پورے جب تک متحد نہیں ہوں گے حالات نہیں بدلنے والے. آپ جانتے ہیں زمین میں جتنی بدامنی ہے اس کے ذمہ دار اللہ کی کتاب نے کس کو ٹھہرایا؟ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 73 میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب تک تم ان کی طرح ایک دوسرے کے دوست نہیں بنتے زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. بولے ہم ذمہ دار ہیں پوری گڑبڑ کے زمین کے اوپر. تو ان حالات میں اس ایک بات کو بھول جاؤ. رہا اسلام کیسے آیا؟ سب سے پہلے مسلمان جو ہندوستان پر آئے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 637 عیسوی میں بامبے کے تھانے کے علاقے پر آئے. یہ سب سے پہلی تاریخ ہے ہندوستان کی, سب سے پہلی مرتبہ یہاں پر آئے. پھر میں لشکر طیبہ کو بتانا چاہ رہا ہوں غزوہ ہند کی حدیث کشمیر پہ فٹ کر رہے ہیں. اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے آدھا افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا. تو کوئی بھی لشکر اگر وہاں پہ بھی آ گیا افغانستان کا تو غزوہ ہند کی حدیث مکمل ہوگی. تو آپ پہلے کلیئر ہو جائیے کہ 636 میں سب سے پہلا لشکر عمر ابن خطاب کا آیا. وہ صحابہ کہاں تک گئے؟ انڈس دریا تک گئے. عمر ابن خطاب نے کہا کہ حالات بتاؤ. یہاں کے حالات بھجائے گئے کہ یہاں کے مرد حضرات اور عورتیں بہت شرک میں مبتلا ہے. یہاں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر اپنی دلچسپی سے کچھ کریں. عمر ابن خطاب نے واپس بلا لیا. سیکنڈ ٹائم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ ہے. تھرڈ ٹائم محمد بن قاسم اس جگہ سے آئے. تو اس طرح کئی طریقوں سے آئے اور جتنے بھی باقی کے
صحابہ کے علاوہ جو آئے، آج جس کی بڑی بڑی مزاریں بنے ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے ایران سے آئے، ان میں سے سعودی سے، اللہ کے نبی کے شہر مکہ اور مدینہ سے کوئی بھی نہیں آئے.